الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت عطا کی گئی گویا اس کو بہت بڑی خیر عطا کی گئی۔ حکمت کیا ہے؟ اس کے مختلف معنی علماء کرام نے لکھے ہیں۔ بعض نے کہا حکمت کا معنی قرآن، اللہ نے جس کو قرآن کی نعمت عطا کی گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی خیر عطا کی۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن کی خدمت کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی خیر کی چیز ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ دوسرا معنی فرمایا اس سے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو احادیث مبارکہ کا علم عطا کر دیا گویا اللہ نے اس کو بہت بڑی خیر عطا کر دی۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے احادیث مبارکہ کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کیا کہ آپ کی زبان مبارک سے ایسے ایسے جملے نکلوائے کہ واقعی جو علم و حکمت کے چشمے ہیں، جوامع الحکم، جواہر الحکم۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ حکمت سے مراد نبوت ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو نبوت عطا کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑی خیر کی چیز ہے، خیر کی بات ہے اور یہ سعادت کی بات ہے۔ لیکن نبوت کا یہ دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک تو آپ کو نبوت ملی، اب آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اب قیامت تک کے لیے آپ ہی کی نبوت چلنی ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اور قرآن میں بھی فرما دیا ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد پھر حکمت کا اگلا معنی وہ ہے دانائی، دانائی کی بات، حکمت کی بات۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے دانائی عطا کر دی، علم و فہم عطا کر دیا اور معاملات کی سمجھ عطا کر دی، اس کی گفتار، اس کا کردار حقیقت کے مطابق ہونا شروع ہو جائے تو ارشاد فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی خیر عطا فرما دی۔ اس دانائی کے مقابلے میں ہوتی ہے بے وقوفی، کہ ایک بندہ تو ہے دانا، ایک ہے ناداں، نالائق، بے وقوف، کم سمجھ، کم عقل۔ تو یہ جو عقل مندی اور دانش مندی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو یہ دانائی عطا کر دیتے ہیں
تو وہ غلام ہوتے ہوئے امام بن جاتا ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے دیتے ہیں اس دنائی کی وجہ سے۔ آپ نے سنا ہوگا لقمان حکیم، لقمان حکیم جو ہے ایسے شخص تھے جو رات کی طرح کالے تھے، خوبصورت نہیں تھے، اور ہونٹ ان کے موٹے موٹے تھے، نیچے کا ہونٹ نیچے کو لٹکا ہوا تھا اور اوپر کا ہونٹ اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ نیا بندہ اگر آپ کو پہلی دفعہ دیکھتا تو ایک دفعہ وہ ڈر جاتا تھا، خوف زدہ ہو جاتا تھا کہ یہ کیسا انسان ہے۔ اتنا جو ہے صورت اتنی جو ہے بدنما سی تھی، اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی ایسی عطا کر دی کہ ان کی ایک ایک بات سے ایسی خوشبو آئی کہ وہ خوشبو آج بھی چل رہی ہے۔ لوگ لقمان حکیم جو ہے ان کی حکمت کی باتوں کو لے کر سنتے سناتے ہیں اور مزے لیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی نصیحتوں کا تذکرہ کر دیا۔ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو آپ کی نصیحت کی باتیں، حکمت کی باتیں، دنائی کی باتیں قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کر دی۔ اور ایک کتاب ہے صد پند لقمان، فارسی میں پند کہتے ہیں نصیحت کو، صد کہتے ہیں 100 کو، صد پند لقمان، اس کتاب میں حضرت لقمان کی 100 نصیحتیں ہیں، اور وہ بڑی زبردست ہیں۔ جو بندہ ان کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو بھی دنائی کا کوئی نہ کوئی حصہ عطا کر دیتے ہیں، اسے بھی بڑی باتوں کی سمجھ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح مشائخ نے لکھا ہے کہ حکمت کی جو بات ہے یہ مومن کا گمشدہ سامان ہے، بلکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ حکمت کی بات مومن کا گمشدہ سامان ہے۔ بندے کی کوئی چیز گم ہو، کہیں بھی اس کو نظر آ جائے تو خوش ہوتا ہے اور فوراً اس کو اٹھا لیتا ہے اور لے لیتا ہے کہ یہ تو میری گمشدہ چیز ہے، مجھے مل گئی، وہ اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو حکمت اور دانائی کی بات دیوار پہ لکھی ہو اس کو لے لینا چاہیے، رکشے کے پیچھے لکھی ہو لے لینا چاہیے، گاڑی کے پیچھے لکھی ہو لے لینا چاہیے، کتاب میں لکھی ہو لے لینا چاہیے۔ کسی عالم کی زبان سے اگر سن کر ملتی ہے تو اس دانائی کی بات کو محفوظ کر لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ہمارے اندر بھی دانائی آ جائے اور دانائی کی باتوں سے ہمیں بھی فائدہ ہونا شروع ہو جائے۔ بعض مشائخ نے لکھا الفہم عن اللہ فی امرہ و نہیہ، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حکم دیا اور جن سے منع کیا ان کی سمجھ انسان کو لگ جائے، یہی حکمت اور دانائی ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو دین کی صحیح سمجھ لگ جائے تو یہ حکمت کی بات ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے دل میں القاء ہوتی ہے کہ بندے کو حقیقت اور واقع کے مطابق اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتے ہیں کہ اس وقت اس معاملے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے، کیا بات کرنی چاہیے، اس شبہ کا کیا جواب دینا چاہیے، اس اعتراض کا کیا جواب دینا چاہیے۔ یہ حکمت کی بات ہوتی ہے، دانائی کی بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ کس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں؟ جس کے اندر تقوی زیادہ ہو، جس کے اندر خوف زیادہ ہو۔ ارشاد فرمایا راس الحکمت مخافت اللہ، کہ حکمت کا جو سر ہے، حکمت کا جو مرکز ہے، حکمت کی جو اصل ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ جس انسان میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس انسان میں کوئی بھی حکمت نہیں ہے۔ تو حکمت تب آئے گی جب انسان کے اندر خوف خدا ہوگا۔ ارشاد فرمایا یہ جو حکمت ہے ان الحکمت تزید الشرف، شریف بندے کی شرافت اور بزرگی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتی ہے، اور بھی زیادہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی چھوٹی احادیث بتلائی ہیں ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے اور جواہر الحکم کہا جاتا ہے، حکمت کے موتی۔ اور جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا،
بات چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اندر معنی مفہوم اتنا وسیع ہے کہ ایسے لگتا ہے پورے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان میں سے نمونے کے طور پہ چند احادیث چھوٹی چھوٹی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو کیسی حکمت عطا کی تھی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، ایک بندے کے پاس تھوڑا مال ہے لیکن اس کی ضروریات کو کافی ہے، فرمایا یہ بہتر ہے اس سے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو اور اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال زیادہ آتا ہے اور اس مال کی وجہ سے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو اس سے تو بہتر تھا کہ تھوڑا مال ہو اور انسان اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ تو اصل چیز اللہ کی یاد ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ ایک حکیم فرماتے ہیں، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے اللہ کو نہ پایا اس نے جو ہے کیا پایا، یعنی جس نے اللہ کو نہیں پایا اس نے کچھ نہیں پایا، اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کچھ کھویا نہیں ہے، اس نے سب کچھ پا لیا۔ جس کا اللہ ہو گیا اللہ کے سارے خزانے اس کے ہو گئے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، البلاء مؤکد بالمنطق، انسان کے اوپر جو بلا اور آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ جب تک خاموش رہتا ہے، عافیت میں رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنتا، جب بات کرتا ہے تو فتنہ مچا دیتا ہے، خود بھی پریشانی اور مصیبت میں پڑ جاتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشانی اور مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ پہلے تولو پھر بولو، اپنی زبان کی نگرانی کرو، یہ نہ ہو کہ اس زبان کی وجہ سے ہم مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، السعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے نصیحت پکڑ لے، دوسرے سے نصیحت حاصل کر لے۔ دوسرے سے نصیحت حاصل کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں نصیحت کر رہا ہوں، آپ سن کر اس پر عمل کر رہے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک کو ٹھوکر لگی ہے تو آپ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ یہاں سے میں نے سنبھل کے چلنا ہے تاکہ مجھے ٹھوکر نہ لگے۔ تو دوسرے سے نصیحت پکڑنا، یا کوئی کسی کو سمجھا رہا ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، سمجھا اس کو رہا ہے، لیکن آپ نصیحت پکڑ رہے ہیں کہ دیکھو اس کو یہ نصیحت کر رہا ہے، اس کو فائدہ ہوگا، میں عمل کروں گا تو مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا، آپ کو اتنی حکمت کیسے ملی؟ تو فرمانے لگے، میں نے دوسروں سے سیکھی ہے، دوسروں کو جہاں ٹھوکر لگی میں نے سنبھل کے چلنا شروع کر دیا، جہاں کسی کو فائدہ ہوا میں نے اس بات کو اختیار کر لیا، تو اس سے مجھے بھی حکمت اور دانائی مل گئی۔ تو نبی اسلام نے ارشاد فرما دیا، السعید من وعظ بغیرہ۔ پھر ارشاد فرمایا، الصمت حکمت وقلیل فاعلہ، کہ خاموشی حکمت ہے، جو انسان خاموش رہتا ہے اور بر موقع بات کرتا ہے، بقدر ضرورت بات کرتا ہے، وہ حکیم اور عقل مند ہوتا ہے۔ اور جو ہر وقت ٹر ٹر کرتا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، خاموش نہیں رہتا، اس کے اندر کوئی دانائی اور حکمت نہیں ہوتی، وہ فضول بولتا رہتا ہے، اس کی باتوں کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ پھر ارشاد فرمایا، القناعۃ مال لا ينفد، قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج مال کماتے ہیں، بے شمار کماتے ہیں، خوب کماتے ہیں، لیکن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے کہ وہ مال ختم نہ ہو؟ تو نبی اسلام نے ارشاد فرما دیا کہ اس کے لیے قناعت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جب قناعت کریں گے، تھوڑے پر صبر کرنے کی عادت بنا لیں گے، تو پھر جو ہے ہمارا وہ مال کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، آمدن یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اپنی آمدن کو بڑھا لیں، لیکن خرچہ ہمارے اختیار میں ہے، تو ہم خرچی تھوڑا کریں تاکہ جتنی آمدن ہے اس سے ہمارا گزارا ہو جائے، تو پھر انسان کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک ساتھی تھے، ان کی ماہانہ آمدن 25,000 روپے،
خرچے کتنے؟ 35,000 روپے. اب پریشان ہے کہ یہ 10,000 ہر مہینے قرضہ بن جاتا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ تو ویسے فرضی طور پر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کی آمدن 35 ہو جائے پھر آپ کے خرچے پورے ہو جائیں گے. بڑی خوشی سے کہتے ہیں ہاں پھر پورے ہو جائیں گے. میں نے کہا نہیں، جب آپ کے آمدن 35 ہو جائے گی آپ کے خرچے 50 ہو جائیں گے، اور جب آمدن 50 ہو جائے گی خرچے 60 ہو جائیں گے، جب آمدن 60 ہو جائے گی خرچے 70 ہو جائیں گے. یہ پورے ہونے والے نہیں ہیں. اس سے بہتر حال یہ ہے کہ آپ اس خرچے کو ہی 25 میں لے آئیں تاکہ 25 کے اندر گزارا ہوتا رہے. باقی جب اللہ تعالیٰ رزق کھولیں گے تو ہم بھی تھوڑا خرچوں کے اندر وسعت پیدا کر دیں گے. اس بات کو نبی اسلام نے یوں سمجھایا، فرمایا القناعۃ مال لا ينفد، تھوڑے پر صبر کرنا یہ ایسا مال ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. تو ہر چیز کے اندر ہم نے تھوڑے تھوڑے خرچے بڑھائے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے پیٹرول کے اندر، موبائل کے بیلنس کے اندر، اسی طرح ہم نے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر، ہم نے جو گھر میں کھانا کھاتے ہیں اس میں تکلفات ہوتے ہیں، جو پھل کھاتے ہیں اس میں تکلفات ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کو اگر ہم قناعت کے درجے میں لے آئیں تو میرے خیال میں ہمارا مال کبھی بھی ختم نہ ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سارے کا سارا خیر خواہی ہے. دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچنا، کسی کے بارے میں برا نہ سوچنا، بری نیت دل میں نہ رکھنا. تو یہ جو انسان ہوتا ہے نا بد نیت ہوتا ہے، بدخواہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اس کو ہماری شریعت بھی پسند نہیں کرتی. پھر ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے. انسان کے اندر حیا ہوتی ہے تو انسان جو ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے. انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے، برے کاموں سے بھی بچتا ہے. اور جب یہ حیا رخصت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، فحاشی اور یانی میں پڑ جاتا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تمہاری حیا ختم ہو جائے پھر تم جو چاہے کرو. تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا، بس وہ انسان نما جانور بن جاتا ہے. پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس کے اندر جو ہم بات کرتے ہیں وہ امانت ہوتی ہے، اس کو باہر پھیلا دینا، آؤٹ کر دینا، دوسرے لوگوں تک پہنچا دینا یہ چغل خوری ہو جائے گی. اس لیے مجلس کی باتوں کو باہر نہیں پہنچانا چاہیے. آج کتنے فسادات ایسے ہیں صرف اس وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کی باتیں اٹھا کر دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، چغلی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مجلس کی باتوں کو، امانت کی باتوں کو ہم باہر پھیلا دیتے ہیں. پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. جو بھی ہم عبادت کریں آخر میں کم از کم اتنی دعا ضرور کریں کہ اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کے ساتھ اگر اپنی کوئی حاجت ہے تو وہ حاجت بھی اللہ سے مانگ لیں. تو یہ عبادت کا نچوڑ ہو جائے گا، عبادت کا مغز ہو جائے گا. عبادت کا مقصد ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی عاجزی ظاہر کریں اور اللہ کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ اے اللہ ہم تیرے محتاج بندے ہیں، ہماری بہت ساری ضروریات ہیں، ہمارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اللہ آپ ان مشکلات کو آسان فرما دیجیے. پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، بندہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. دنیا میں نیک لوگوں سے محبت کریں گے تو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر نشر فرمائیں گے. اور دنیا کے اندر اگر برے لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھیں گے، محبت رکھیں گے تو کل قیامت کے دن پھر ہمارا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا. تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ میرے ساتھ ہی ہوں گے. پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الخمر جماع الاسم، یہ جو شراب ہے، یہ جو نشہ ہے، یہ گناہوں کو جمع کرنے والی چیز ہے. چنانچہ جو بندہ شراب پیتا ہے تو شراب کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے گناہ کرتا ہے.
نشے میں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا میں کیا کیا گناہ کر رہا ہوں، کیا کیا برائی کر رہا ہوں. تو یہ نشہ گناہوں کو جمع کرنے والی چیز ہے. پھر ارشاد فرمایا العناۃ من اللہ، بردباری اور تحمل یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے معاملات تحمل کے ساتھ کرے. اور فرمایا بالعجلۃ من الشیطان، جلد بازی یہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے. انسان کئی کاموں میں جلد بازی کرتا ہے، وہ کام خراب ہو جاتے ہیں اور دوبارہ کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ انسان اپنے کاموں کو حلم اور تحمل کے ساتھ کرے. پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن غر کریم، مومن بندہ سادہ ہوتا ہے، بھولا بالا ہوتا ہے. اور جو فاجر گناہگار بندہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ بڑا سمارٹ اور چلاک ہوتا ہے، وہ جو ہے ہوشیاری چلاکی کرتا ہے، مکار ہوتا ہے. تو مومن بندے کے اندر ایسی چلاکیاں اور ایسی مکاریاں نہیں ہوتی، وہ تو بھولا بالا ہوتا ہے. پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ظلم تاریکیوں کے اندر ہوگا. کیسا جملہ ہے کہ آج دنیا میں اگر ہم کسی پر زیادتی کرتے ہیں، ناجائز کرتے ہیں، کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن تاریکیوں کے اندر ہمیں اس کا عذاب ہوگا. پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر، جو بندہ سلام کرنے میں پہل کر لیتا ہے، ابتدا کر لیتا ہے، وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں دو بندے ناراض ہوتے ہیں، اب راستے میں آمنا سامنا ہو گیا. اب ایک بھی کنکھیوں سے دوسرے کو دیکھتا ہے، وہ بھی اس کو دیکھتا ہے کہ یہ میری طرف التفات کرے گا یا نہیں کرے گا. تو وہ جان بوجھ کے جب التفات نہیں کرتا تو یہ سوچتا ہے جب یہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، نہ یہ سلام کرتا ہے نہ وہ سلام کرتا ہے. تو فرمایا یہ دونوں میں تکبر کی علامت ہے. اگر اس موقع پر کوئی ایک بندہ چھوٹا بن کے دوسرے کو سلام کر لے تو فرمایا یہ تکبر سے بری ہو گیا، تو یہ ناراضگی سے بھی بری ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے نا جو بندہ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہوگا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اگر ایسی ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، پھر بندہ سلام کر لیتا ہے تو گویا یہ ناراضگی ختم ہو گئی. تو سلام کرنے سے انسان اس ناراضگی سے باہر نکل آتا ہے. پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو کافر دنیا میں عیش و عشرت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے سب کچھ یہی ہے، اور مومن بندہ قید خانے میں ہوتا ہے، اسے پتہ ہے چند دن کی یہ دنیا ہے، مشکل گزاری جیسے بھی گزاری یہ ختم ہو جانی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگانی شروع ہو جانی ہے. پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. تو جو انسان خرچ کرتا ہے اپنا مال اللہ کے راستے میں، غریبوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، اللہ کے گھر میں، ارشاد فرمایا وہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. حکم دیا اپنے جسم کو پاک رکھو، اپنے گھر کو پاک رکھو، اور اپنے گھر کی دہلیز کو بھی پاک رکھو، اپنی گلی کو پاک اور صاف رکھو، کیونکہ اللہ بھی پاک ہیں اور اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا النساء حبائل الشیطان، یہ جو عورتیں ہیں یہ شیطان کے جال اور رسیاں ہیں. ان عورتوں کے ذریعے سے شیطان کتنے مردوں کو شکار کر لیتا ہے، اپنی مٹھی میں کر لیتا ہے، اور وہ مرد پھر نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں، اور وہ جو ہے اللہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، ان کا دین دنیا برباد ہو جاتا ہے. تو شیطان ان عورتوں کے ذریعے مردوں کو شکار کرتا ہے. کتنی گہری بات ارشاد فرما دی. پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کہ وہ بندہ جو کھانا کھا کے شکر ادا کرتا ہے اللہ اس شکر پر اس کو اتنا اجر عطا کر دیتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ پورا دن روزہ رکھ کے صبر کرتا ہے اللہ اس کو روزے کا اجر عطا کرتے ہیں، کھانے والے کو شکر پر اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرما دیتے ہیں.
دیکھیں نبی اسلام کے ان فرامین میں کتنی زیادہ حکمت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الاقتصاد نصف المعیشہ، میانہ روی کے ساتھ چلنا، کفایت شعاری کے ساتھ چلنا، یہ آدھا نفقہ ہے، آدھا خرچہ ہے۔ جو بندہ کفایت شعاری کو اختیار نہیں کرتا، میانہ روی کو اختیار نہیں کرتا، وہ جتنا بھی مالدار ہوتا ہے وہ غریب ہی ہوتا ہے۔ پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے نفس کو پہچان لے، نفس کی شرارتوں کو پہچان لے، نفسی خواہشات کو پہچان لے، نفس کی لذات کو پہچان لے۔ پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن مالف، مومن بندہ دوسرے مومنین کے ساتھ نرم ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا محبت دیتے بھی ہیں اور محبت لیتے بھی ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں خشک مزاج، نہ ہم کسی کے نہ ہمارا کوئی۔ تو نبی اسلام نے فرمایا یہ محبت دینے والے لینے والے یہ اللہ کو زیادہ پسند ہیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جو نہ دوسرے کو محبت دیتے ہیں نہ دوسرے سے محبت لیتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں گھروں میں ہر آئے روز جھگڑا بنائے رکھو، ہر چوتھے روز جو ہے تماشا بنا ہوتا ہے، آپس میں اختلافات، جھگڑے، لڑائیاں۔ تو نبی اسلام اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ فرمایا مومن بندہ تو جھگڑوں سے دور رہتا ہے، کبھی بھی کسی عقل مند میں جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ جب بھی جھگڑا ہوگا دونوں بے وقوف ہوں گے، ان کے درمیان جھگڑا ہوگا۔ میاں بیوی میں بھی جب جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شوہر بھی بے وقوف ہے، بیوی بھی بے وقوف ہے، اس لیے ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں اور انڈیا پاکستان کی جنگ لگائی رکھتے ہیں۔ پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الصدق طمانینۃ، سچائی طمانینت ہے، اطمینان ہے۔ انسان جب سچ بولتا ہے تو اس کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ہمارے دادا پیر فرمایا کرتے تھے تیرے دل وچ ہوے سچ تے کوٹھے تے چڑھ کے نچ۔ جو بندہ سچا ہوتا ہے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، وہ جو ہے سب کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے، اس کو کسی کا کیا خوف ہے۔ پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انما شفاء العی السوال، جس بندے کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ دوسروں سے پوچھ لیا کرے، کیونکہ سوال کرنا یہ آدھا علم ہے۔ جس کو سوال کرنا نہیں آتا وہ آدھے علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ان پڑھ ہے لیکن اس کا کسی عالم کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہر بات پوچھ کے کرتا ہے، تو گویا کہ یہ بندہ بھی آدھا عالم بن گیا۔ بس فرق اتنا ہے کہ عالم کے پاس اپنا علم ہوتا ہے، اس کے پاس دوسرے کا علم ہے، اس علم سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو ایک عالم جو سالہ سال محنت کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ جب جڑ جاتے ہیں تو اس کے علم سے ہم مفت میں فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندے نے کمرے کے اندر ایسی چلا لیا، ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، ہماری اس کے ساتھ دوستی تعلق ہے، ہم جا کے 2-2 گھنٹے اس کے پاس ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو اس کی وہ کولنگ اور ٹھنڈک سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح عالم کے ساتھ تعلق رکھنے سے اس کے علم اور تقوی کا ہمیں بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس بات کو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ السوال نصف العلم، پوچھ لینا یہ آدھا علم ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ساری زندگی انسان نیکی پہ گزارتا ہے لیکن خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ساری زندگی گناہ پہ گزارتا ہے لیکن خاتمہ توبہ کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو خاتمے کا اعتبار ہے خاتمہ کیسا ہوا۔ کسی بھی کام کا جو اختتام ہے وہ ہمیں اچھے طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ وہ کام اچھا ہو جائے۔ پھر ایک حدیث میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، بعض دفعہ غربت اور فقر انسان کو کفر پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو اتنا بھی انسان غریب اور فقیر نہ ہو کہ پھر انسان جو ہے کفر کرنے پر مجبور ہو جائے۔ کتنے لوگ غربت کے مارے ہوتے ہیں اور کافر لوگ ان کو لالچ دیتے ہیں، آپ آ جائیں ہم آپ کو نوکری دیں گے، پیسہ دیں گے، تو وہ ان کے ہاتھوں بک جاتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ مال ڈھال ہے، انسان کو حسب وسعت اس مال کو کمانا بھی چاہیے تاکہ انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو۔ پھر ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال،
اللہ خوبصورت ہیں، اللہ جمال کو پسند فرماتے ہیں، ہر انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جا کے لڑتا ہے، قتال کرتا ہے، اور فرمایا ایک مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، اس کا نفس اس کو گناہوں پر برانگیختہ کرتا ہے، مجبور کرتا ہے، اور وہ مجاہدہ کر کے اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ بڑا مجاہد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، کہ جس طرح آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ بندے کو بندے کے عیوب بتلا دیتا ہے، اسی طرح مومن بندہ دوسرے مومن کو خفیہ طریقے سے اور پوشیدہ طریقے سے اس کا راز رکھتے ہوئے اس کے عیب اس کو بتاتا ہے، تو انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا حب الشیء یومی و یبصر، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیں یہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کے اندر دریا اور سمندر بند ہیں۔ اتنی زیادہ حکمت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے معراج کے رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو پہلے نبی علیہ السلام کو زمزم کے کنویں کے پاس لے کے گئے، وہاں آپ کا سینہ چاک کیا گیا، شق صدر ہوا اور آپ کے دل کو نکالا گیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر اس کے اندر علم و حکمت القاء کیا گیا، علم و حکمت ڈالا گیا۔ یہ وہی علم و حکمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوا، فیضان جاری ہوا۔ آج احادیث مبارکہ کے اندر ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہماری زندگی سنور جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ حکمت عطا کی۔ اب یہ حکمت اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے عطا کریں گے؟ بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی حکمت مل جائے، دانائی مل جائے اور ایسی باتیں ہمیں بھی القاء ہو جائیں جو حقیقت اور واقع کے مطابق ہوں۔ اس کے لیے نبی اسلام نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا۔ وظیفہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جو بندہ 40 دن اخلاص اختیار کرے گا، 40 دن اخلاص اختیار کرے گا پابندی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے دل اور زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری کر دیں گے۔ اب کیا مطلب؟ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اگلے 40 دن ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اگلے 40 دن ہم قرآن مجید کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے پابندی سے کریں گے، اگلے 40 دن ہم ہر گناہ سے اللہ کی رضا کے لیے بچیں گے، اگلے 40 دن ہم ذکر پابندی کے ساتھ کریں گے۔ یہ جو چلہ ہوتا ہے نا اس لیے ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوہ طور پہ چلہ لگایا تھا۔ تو یہ جو 40 دن کی حکمت ہے کہ 40 دن اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اپنے آپ کو نیکی میں لگانا، اپنے آپ کو تقوی کے اوپر لگانا، اپنے آپ کو عبادت میں لگانا، اس کے بارے میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک چلہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے گزار لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے زبان اور دل سے علم و حکمت کے چشمے جاری فرما دیں گے۔ تو ہم بھی اس کی نیت کر لیں کہ 40 دن ہم گناہ نہیں کریں گے، 40 دن ہم تکبیر اللہ سے نماز پڑھیں گے، 40 دن ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، 40 دن ہم ذکر پابندی سے کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم و حکمت کا کوئی قطرہ عطا فرما دیں۔ پھر اس علم و حکمت کو سیکھنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے بڑوں کے ساتھ جڑا رہے، علماء اور مشائخ کے ساتھ جڑا رہے، ان کی صحبت میں رہنے سے انسان کے اندر یہ حکمت منتقل ہوتی ہے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے سینے میں یہ فیض جاری ہوتا ہے
اور بندے کو اللہ تعالیٰ وہی حکمت القاء فرما دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو القاء فرماتے ہیں۔ تو مشائخ کے ساتھ جوڑنا، علماء کے ساتھ جوڑنا، نیکی تقوی کی زندگی گزارنا، یہ ایسی نعمتیں ہیں جس سے ہمیں یہ چیز مل جائے گی۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کثیر عطا کر دی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیر کثیر عطا فرما دیں گے۔ اب حکمت کے اندر کوئی حکیم ہے، طبیب ہے، دوائیاں بیچتا ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے مجھے بڑی خیر کثیر مل گئی ہے اس لیے کہ میں نے دواخانہ کھولا ہوا ہے، تو بھائی وہ دواخانہ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہاں جس حکمت کا فرمایا گیا وہ حکمت وہ ہے جو آسمانوں سے دلوں میں آیا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوائیوں کی حقیقت کو سمجھنا بھی حکمت ہے، ڈاکٹر بن جانا بھی حکمت ہے، اور باقی ساری چیزیں بھی حکمت ہیں، لیکن اصل جو حکمت ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی، یہ تو اللہ تعالیٰ دل میں القاء کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکمت عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔